اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سمجھے وہ تیسرا بھائی کون ہے جس کے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی کی؟ اور اس نے کہا، میں ہی آج کام آؤں گا۔ فرمایا، وہ انسان کا نیک عمل ہے جس سے انسان عمر بھر بدسلوکی کرتا ہے، نماز کا گلا گھونٹتا ہے۔ یہ روز کا معمول ہے، نہ وقت کی پابندی، نہ مسجد کی حاضری۔ کتنے انسان ہیں کہ رمضان آ رہا ہے لیکن انہیں ذرا اہتمام نہیں، کھلے عام وہ سگریٹ پیتے اور کھاتے پھر رہے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ہیں کہ انہیں بے شمار دولت دی گئی، انہیں زکوٰۃ اور صدقات کی طرف کوئی توجہ نہیں، وہ عیش اور سینما تھیٹر پر خرچ کر رہے ہیں، یا شراب اور کباب پر خرچ کریں گے تو اس میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کا گلا گھونٹتے ہیں۔ نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ حج کی فکر، اور اگر یہ چیزیں سر انجام دیں تو دل میں غرور کہ میں بڑا آدمی ہوں، اس لیے کہ باوجود دولت کے میں نے نماز پڑھ لی۔ معاذ اللہ، اللہ پر احسان کیا۔ نماز پڑھنا چاہیے تو نہیں تھا، اس لیے کہ دولت مجھے فرصت کب دیتی ہے؟ وہ میرا احسان ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی اور حج کر لیا۔ حج کرنے کے بعد تو جیسے ساتوں جنتیں میرے قبضے میں ہو گئیں، اب میرے نیچے سے نکل ہی نہیں سکتی۔ تو یا تو عمل غائب، اگر کرے تو غرور موجود، اس سے تو نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ بہرحال نیکی کے ساتھ انسان بدسلوکی کرتا ہے۔ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نیکی، تقوی اور طہارت کو اصل سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی نیکی کو قائم رکھنے کے لیے جان و مال کی پرواہ نہیں کرتے، مگر وہ 100 میں 2-4 ہوتے ہیں۔ زیادہ وہی ہوتے ہیں جنہیں نیکی وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ آخرت پیش نظر ہے ہی نہیں۔ بس یہی کا سارا جھگڑا سامنے ہے، تو مرتے وقت آدمی نیک عمل کی طرف رجوع کرے گا تو یہ نیک عمل کہے گا، میں ہی ہوں تیرے کام آنے والا، اگرچہ میرے ساتھ تو نے بدسلوکی کی، میں قبر میں، حشر میں، پل صراط پر تیرے ساتھ ہوں، اور جنت میں بھی تجھے منافع ملے گا، وہ میری وجہ سے ملیں گے، اس لیے وہاں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ تو ہمیشہ آخر تک جو چیز انسان کا ساتھ دینے والی ہے وہ انسان کی نیکی اور عمل صالح ہے۔ حدیث میں ہے، جب آدمی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور سوال اور جواب میں پورا اترتا ہے، اس کی قبر جہاں تک نگاہ جاتی ہے بڑی کر دی جاتی ہے۔ اسے ایک عظیم عالم نظر آتا ہے جس میں روشنی بھی ہے، چاندنی بھی ہے۔ تو دور سے ایک شخص اسے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے چہرے سے خیر و برکت ٹپکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر دل میں فرحت اور خوشی پڑ جاتی ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے۔ جب قریب آتا ہے تو یہ میت پوچھتی ہے، اے شخص، تو کون ہے؟ اس تنہائی کے گھر میں تو میرے پاس آیا، تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرا دل خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو کون ہے جو اس بے کسی کے عالم میں میرے پاس آ رہا ہے؟ وہ کہے گا، تو مجھے بھول گیا، اتنی جلدی بھلا دیا؟ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ اس تنہائی میں بالکل مت گھبرانا، میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی آنچ تجھ پر نہیں آ سکتی، اور اگر آئے گی تو میں اسے جھیلوں گا۔ تو نیک عمل وہ ہے جو نزا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ۔ حدیث میں ہے کہ نزا کے وقت خود ملک الموت علیہ السلام تلقین کرتے ہیں کہ دیکھ، جانکاری کا وقت قریب ہے، اب اللہ اللہ کر لے، اب بھی کلمہ پڑھ۔ تو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس وقت آدمی عمل تو نہیں کر سکتا، بے بس ہے، زبان بھی بے بس ہوتی ہے، آدمی وہ بھی نہیں کر سکتا مگر دل میں تصور کر سکتا ہے۔ اس وقت کا وہ عمل کارآمد ہو جاتا ہے کہ وہ دل کے اندر توحید اور رسالت اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر رہا ہے۔ تو ملک الموت بھی کہتے ہیں کہ جلدی کر، اس کو تلقین کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی نیکی کارآمد ہوگی، اس وقت کی یہ نیکی بھی کارآمد ہوگی۔ تو نزا میں بھی نیکی کارآمد ہوتی ہے۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے۔
ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے، ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرمائیے، ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، حلال دے دیجیے یا اللہ، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔